بہت ہی اس نظام کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، کتنے پرسنٹ یا کتنے فیصد امکان ہے یہ آپ مجھے پہلے بتائیں؟ بہت ہی زوروں پر چل رہی ہے مہم۔ کوئی امکان ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک غیر سنجیدہ بحث ہے اور اتنی سنجیدگی سے اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور مضامین لکھے جا رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اور جناب کیا کیا۔ ہارون صاحب 10 بجے کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا غیر سنجیدہ بات میں آپ سے کروں گی؟ یہ سنجیدہ بات ہے۔ میں آپ کو نہیں غیر سنجیدہ کہہ رہا، آپ تو ایک حوالہ دے رہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، بڑا سنجیدہ ایشو ہے جس کی بات کر رہی ہوں میں۔ اسلامی صدارتی نظام اور اس کے یہ فیچرز ہوں گے۔ وہ بھائی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک ماں ہوتی ہے، اس کا ایک باپ ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، ایک دلہن ہوتی ہے، ایک دولہا ہوتا ہے۔ وہ اس آئیڈیا کے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ لاوارث ہے؟ کچھ بھی نہیں، مطلب کسی کمیٹی نے، کسی تھنک ٹینک نہیں کہا، وہ تھنک ٹینک تو تجویز ہی دے سکتا ہے۔ بات یہ ہے ملک میں پھیلی ہوئی ہے مہنگائی اور بے روزگاری اور عدم استحکام اور کوئی ڈائریکشن لیس بالکل ایک معاشرہ ہے، کوئی معلوم نہیں آنے والا کل کیا لائے گا۔ اور جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں اس کے کرتا دھرتا رو رہے تھے، کل پرسوں کی بات ہے، اب میں نام نہیں لے سکتا چونکہ مجھے تو جو لوگ شریک تھے انہوں نے بتایا اچھا کہ یہ کیا 200 صفحے کا مسودہ بھیج دیا اور ہمیں حکم دے دیا اس کو پاس کر دو، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ ہے وغیرہ۔ یہ ان کی رائے تھی۔ میں تو خیر بلدیاتی اداروں کا آپ کو پتا بڑا پرجوش حامی ہے۔ میں صدارتی نظام کا انتہائی پرجوش اور شاید سب سے پرانا حامی ہوں۔ تو پھر کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی وقت ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ہر چیز کا ایک اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ استحکام کی ضرورت ہے، جابز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پولیس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، عدلیہ برباد ہوئی جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں، بلے یوریا کھاد نہیں ہے، صدارتی نظام نافذ کر دو۔ ہارون صاحب سب مسائل کا حل کسی نظام میں تو ہے نا۔ ایک منٹ ٹھہریں، صدارتی نظام نافذ کیسے ہوگا؟ صدارتی نظام کے لیے 2/3 میجارٹی بھی اگر ہو، ریفرینڈم سے نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک وکیل لا دیں جو یہ کہے کہ ریفرینڈم سے ہو سکتا ہے، کوئی ایک ذمہ دار وکیل۔ اچھا 2/3 میجارٹی چاہیے، 2/3 میجارٹی کس کے پاس ہے؟ اور مستقبل میں ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، مستقبل قریب میں، یعنی کل حالات بدل جائیں، کوئی ہو جائے ایسی سچویشن۔ پھر یہ ہے کہ بھائی چھوٹے صوبے مانیں گے تب ہوگا نا۔ کوئی پارٹی مان رہی ہے، چلو وہی آن کر لیں، پی ٹی آئی والے ہی آن کر لیں۔ چاند آدمی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، خدا جانے کس نے ان سے کہا۔ چند نہیں ہے ہارون صاحب، صحافیوں کی آنکھیں ہیں، دماغ ہے، سوچتے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، ولاگز ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ کس نے کہا آپ کو آنکھیں اور دماغ ہے؟ کس نے کہا؟ صحافی کی آنکھ اور دماغ نہیں؟ جس کی آنکھیں اور دماغ اس کو یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جو صاحب ہیں جو خود تسلیم کرتے ہیں ان کو قادیانی مسلک سے تعلق ہے، مذہب سے، تو وہ اس کو کمیٹی کا ممبر بنایا جائے گا۔ اور جو ارد گرد لوگ تھے خان صاحب نے ان کو عظیم ترین، یہ ان کے پاس جتنے ہوتے عظیم ترین ہی ہیں، وہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ او بھائی ایک عام آدمی بھی بتا سکتا ہے کہ پاکستانی معیشت کو کیا امراض لاحق ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیکس نہیں دیتے لوگ، جدید کاری نہیں ہے، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، ٹرینڈ ورکر نہیں ہے، سرکاری ادارے کام ہی نہیں کرنے دیتے ابل تو کسی کو، کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ ایکسپرٹ تھا، اچھی رائے، میں اس کے خلاف نہیں تھا کہ اس کو بنایا جائے، قادیانی کہ آپ کسی یہودی کو بنا دیں، اگر وہ اچھا مشورہ۔ ایرانی تھے، جناب عمر فاروق اعظم کے خزانے کے انچارج ایرانی تھے، ٹھیک ہے؟ قابلیت ہو تو کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ وہ تو ٹیکنیکل کام ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن میں نے ایک چھوٹے سے ٹویٹ کیا کہ یہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ وہ تو ہو سکتا ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ سیاست ایک پریکٹیکل چیز ہے، ایک چیز ناممکن چیز جو اس کو کہتے ہیں آرٹ آف پاسبلٹیز، یہ قائد اعظم جانتے تھے۔ جن لوگوں نے قائد اعظم کو پڑھا ہے اور اس طرح کے اور سیاستدانوں کا، اور ان جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مثبت انداز فکر کے پریکٹیکل لوگوں کو، وائز لوگوں کو، مطلب ڈیگال کو پڑھا، کسی نے چرچل کو پڑھا،
روزویلٹ کو وہ جانتے ہیں کہ سیاست ایک پریکٹیکل، ہر 4 آدمی جو پولیٹیکل سائنس تھوڑی بہت پڑھتا ہے یا اہل علم کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے وہ جانتا ہے، یعنی سیاست کا جو علم رکھتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، ہو سکتا ہی نہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا مسجد کو گرا دیں، جی ٹھیک ہے، اس میں بڑے جناب حمایت اور مخالفت میں تبصرہ کیا گیا، ہم نے ایک دوسرے کا تبصرہ کیا، یہ پاسبل نہیں ہے، جائز فیصلہ ہے، درست سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر یہ پاسبل ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کوئی گرا کے دکھا دے۔ چیزیں وہ ہوتی ہیں، ججز حضرات جو ہیں وہ تو ان کی دنیا تو بہت محدود ہوتی ہے نا، ہم ان کی نیت پہ نہیں کوئی شبہ کرتے۔ 1-2 کمرے ہوتے ہیں، 3 جگہ ہیں جہاں جج جاتا ہے، اپنا کورٹ روم، ریٹائرنگ روم اور اپنا گھر، باقی تو وہ مطلب یہ ہے کہ بالعموم محدود رہتا ہے اگر اس کا نام افتخار چودھری نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ثاقب نثار نہ ہو، مطلب یہ ججوں کا تو یہ طریقہ نہیں، جج یہ تو جسٹس گلزار کے بارے میں میرا رائے اچھی ہے، لیکن ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے، 2/3 اکثریت۔ اچھا کون اس کو پروموٹ کرے گا؟ کوئی ISPR کا ترجمان کرے نا۔ اگر ممکن نہیں ہے تو بحث کیوں ہو رہی ہے؟ توجہ ہٹانے کے لیے، کس بات سے؟ مہنگائی سے، بے روزگاری سے، ان پریشانیوں سے جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو ہارون صاحب حل بھی تو ڈھونڈنا ہے نا، وہ کہتے ہیں موجودہ نظام فیل ہو گیا ہے، یہ مسائل کا حل نہیں دے پا رہا، صدارتی نظام لے کر آؤ، ملک خوشحالی کی طرف جائے گا، آگے بڑھے گا ملک۔ مالا عصر کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا، بڑی پیاس لگی، پانی پی لو۔ او بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کرو نا، پولیس ٹھیک کرو، ابا بحال یہ ہے یوریا کھاد آپ فراہم کریں، ٹھیک ہے، اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ یوریا کھاد فراہم کریں تاکہ گندم کی پیداوار زیادہ ہو، سمگلنگ تو ہونی ہے، یہ پولیس سے سمگلنگ نہیں روک سکتی، یہ حکومت تو نہیں روک سکتی، نہ پچھلی حکومتیں روک سکتی تھی۔ اچھا بھائی آپ پولیس میں اصلاحات کا آغاز کریں، اس کا ایک خاکہ بنائیں، بسم اللہ کر دیں، یعنی بسم اللہ کر دیں، آپ 2000 آدمیوں کا ایک کیڈٹ ٹرینڈ کریں، جو دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ یہ موضوع سے تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں گے۔ 50,000 روپے یہ جو آئل ملز ہوتی ہیں جو بنولا کرش کرتی ہیں اور کھل بناتی ہیں اور اس کا تیل نکالتی ہیں، ٹھیک، یہ باولپور ڈویژن میں 88 میں 50,000 روپے ماہانہ دیتی تھی ٹیکس ہر فیکٹری، چھوٹی سی ہوتی ہے یہ فیکٹری، زیادہ نہیں ہوتی، سالانہ، اور 50,000 روپے رشوت۔ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں میرے کزن بھی تھے جن کی آئل مل بھی تھی، انہوں نے کہا یہ سادہ سا مسئلہ ہے، یہ پیسے لیتے ہیں، ٹیکس تو ہم بڑھانے کے لیے تیار ہیں، آپ پرسنٹیج کا تعین کریں، ہمارے سے ڈسکس کریں۔ ول یو بلیو اٹ کہ اس کے بعد ہر فیکٹری کتنا ٹیکس دے رہی تھی جب تک وہ ایماندار افسر وہاں رہا جو ایمانداری سے کام کرنا چاہتا تھا؟ کتنا؟ 5 لاکھ ایوریج۔ 50,000 5 لاکھ میں کوئی تناسب ہے؟ FBR میں بھائی آپ پلان کریں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ٹیکس ہوگا 10,000 ارب روپے، 10,000 ارب روپے۔ مجھے آج ایک سابق وزیر نے جو اب MP ہیں انہوں نے کہا اچھا میرے گھر کا ٹیکس ہونا چاہیے 35,000، مجھ سے لیتے ہیں 5,000، کیونکہ میں MP ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے میٹنگ میں کہا کہ میں تو دینے کے لیے تیار ہوں 35,000، مگر لینے والے یہ کوئی کام ہے گھروں کے تعین کرنا؟ یہ کتنی دیر کا کام ہے اس زمانے میں، کمپیوٹر کے زمانے میں؟ کتنے 5 مرلے کے مکان اور کتنے 7 مرلے کے مکان اور کتنے 10 مرلے کے، کتنے 2 کنال کے، 4 کنال کے، 8 کنال کے فارم، یہ کوئی کام ہے؟ یہ FBR یہ کام تو نہیں کرتی، یہ کام ہے یہ میرے جیسے آدمی کو جسے کوئی پتہ نہیں ٹیکس کا نظام کیا ہوتا ہے، کوئی تجربہ نہیں، کچھ نہیں، کہے میں لاہور کی کسی ایک مارکیٹ کا بتا دیتا ہوں حساب کر کے کہ اس میں کتنا ٹیکس وصول ہونا چاہیے۔ کراچی سے وصول ہوتا ہے نسبتاً، کراچی کے 1-2 پلازوں کا ٹیکس لاہور شہر کے برابر، اس کی تو آپ کو کوئی فکر نہیں۔ صدارتی نظام میں ہوگا کیا؟
پہلی بات تو آ ہی نہیں سکتا، اس کا ایک پورا پروسیس ہے نا. تو یہ پلانٹ کون کروا رہا ہے پھر؟ اگر ان ایشوز سے توجہ ہٹانی پھر تو ہارون صاحب پھر تو حکومت کی طرف اشارے جاتے ہیں. گیس کر سکتا ہے، میں بھی گیس کر سکتا ہوں. میں گیس کرتی ہوں پھر تو حکومت کی طرف جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں اور اس پہ جناب دعائی دینے لگتے ہیں. کون سا صدارتی نظام نہیں آ رہا، آ سکتا ہی نہیں ہے. بالکل اس طرح جیسے قادیانی ممبر نہیں بن سکتا، حالانکہ میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں کہ اس کو ممبر بنایا جائے. ایکسپرٹیز ہے، اسے جتنا فائدہ اٹھایا جیسے کسی سے بھی اٹھانے سے. ماحول ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں. دیکھیے اگر 100 ارب انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں پچھلے 40، ایک اندازہ ہے 40 انتھروپولوجسٹ کا کہ 40,000 برس گزرے ہیں حضرت آدم سے لے کے اب تک. اس سے پہلے کے آدمی کی بات نہیں ہو رہی. وہ جواب دہ نہیں تھا، اسے مر کے اٹھنا نہیں تھا، اس پہ پیغمبر نہیں بھیجے گئے تو اس پہ کتابیں نہیں اتاری. صحیح. یہ 100 ارب آدمی ہوں، 200 ارب آدمی ہوں گے، 300 ارب آدمی ہوں گے، ان سب کے فضائل جمع کیے جائیں تو ایک ہستی کے فضائل ان سے بڑھ کر ہیں. وہ ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود السلام بھیجتے ہیں. کوئی حد ہی نہیں، بیان ہی نہیں ہو سکتا. غالب نے کہا، بہترین شعر غالب نے کہا، اور بھی بہت سے شعر ہیں. غالب ثنائے خواجہ یزداں گذاشتم آن ذات پاک مرتبہ دان محمد. میں نے اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی، صحیح وہی، صرف وہی ان کے مرتبے سے واقف. انہوں نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ میں حتیم پہ چھت ڈال دیتا.